احسان فراموش قسط نمبر 22۔ اس رات نرس انیسہ کی ڈیوٹی تھی۔ کام بھی وارڈ میں ہلکا تھا، کسی مریض کی ایسی نازک کنڈیشن بھی نہیں تھی کہ وارڈ میں ٹینشن ہوتی، سو مریض اور عملہ بھی مطمئن تھا۔ ایک نوجوان مرد ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھا جو ایک ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹر کو ساتھ لے کر ڈاکٹرز کیفیٹیریا میں چائے پینے گیا، پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ اس نے اپنا موبائل نمبر نرس انیسہ کو دے رکھا تھا کہ اگر اشد ضرورت پڑ جائے تو رنگ کر دے، ورنہ نہیں۔ رات کی ڈیوٹی پر مامور بھنگر نجیرہ ایک خاک قرب صادق مسیح کو لے کر ہسپتال کی عقبی بند گلی میں چلی گئی تھی۔ نجیرہ 6 بچوں کی ماں تھی اور صادق مسیح 5 بچوں کا باپ تھا، لیکن جب دونوں کی ایک ساتھ ڈیوٹی لگتی اور یہ دونوں فرصت کے اوقات میں جب کھانا کھانے یا چائے پینے کے بہانے ہسپتال کے کسی کونے خدرے میں بیٹھ کے دوسرے کے کان میں خسر پھسر کرتے تو کسی کبوتر اور کبوتری کی طرح رومانٹک جوڑا لگتے تھے، اور محسوس نہیں ہوتا تھا کہ دونوں اپنے اپنے گھروں کے اندر نصف درجن بچے چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ رات ہسپتال میں سب کے لیے پرسکون تھی، مریض بھی آرام سے تھے، ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر بھی کیفیٹیریا کے ہنگاموں میں گم ہو گئے تھے۔ نجیرہ اور صادق بھی بند گلی میں اپنی محبت کے اسرار و رموز کی گریں کھول رہے تھے، اور نرس انیسہ کسی ڈائجسٹ کی پرتجسس کہانی پڑھتے پڑھتے ڈائجسٹ میں ڈیوٹی روم سے اٹھ کر ظاہر صاحب کے کمرے میں آ گئی تھی اور وارڈ بوائے کو بول دیا تھا کہ وہ ظاہر صاحب کے کمرے میں ہے۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی، صبح دور تھی، لیکن افق کے اندھیرے میں پڑی ہوئی دراڑیں سحر کی نوید سنا رہی تھی۔ آس پاس کے درختوں پر پرندے سوئے ہوئے تھے، لیکن کہیں کہیں پھڑپھڑانے کی صدا بھی آ رہی تھی۔ دور پرے کے مکانوں میں تہجد گزاروں کی کھڑکیاں کہیں کہیں روشن ہوئی تھی، اور کہیں کہیں رات کو جاگنے والے عیش پرستوں نے روشنیاں گل کر دی تھی۔ یہ عجیب وقت ہوتا ہے کہ جب رات بھی عروج پر نہیں ہوتی، صبح بھی بالائے بام نہیں ہوتی، یہ روشنی اور اندھیرے کا ایک سنگم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، اور گھروں میں نقب لگانے والے چوروں کے لیے مناسب ترین وقت ہوتا ہے۔ اور انیسہ اپنے ڈائجسٹ کے زیر مطالعہ صفحے انگلی میں رکھے زاہد علی کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے کی تمام بتیاں بجھی ہونے کے باوجود ٹیبل لیمپ کی ملجگی روشنی کمرے میں موجود تھی، جس سے کمرے کی ہر شے غیر نمایاں طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ زاہد اس وقت پرسکون نیند میں تھے۔ انیسہ دھیرے دھیرے زاہد کے قریب آئی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اور ایک دلکش مسکراہٹ زاہد کے ہونٹوں پر دیکھ اس نے اندازہ لگایا کہ اس وقت یقیناً زاہد کوئی بہت خوشگوار اور سہانا خواب دیکھ رہے ہیں۔ انیسہ کو ان کے مسکراتے پنکھڑیوں کی طرح کھلتے بند ہوتے ہونٹ بہت پیارے لگے۔ دونوں کے خیالات میں بھی کافی ہم آہنگی ہو چکی تھی۔ انیسہ اپنے بہت سے دکھ سکھ زاہد کے ساتھ شیئر کر چکی تھی۔ زاہد کی زندگی کی کتاب کے اوراق بھی زمانے کی چلتی ہوئی ہوا کے سامنے گردش کر رہے تھے، اور پھر جب شمیلہ آئی تھی تو اس وقت انیسہ اور شمیلہ بہت قریب ہو گئی تھی اور ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جان گئی تھی۔ لہذا زاہد اب انیسہ کو اپنی کہانی کے کرداروں سے الگ ہو کر بھی الگ نہیں رہا تھا۔ وہ پروفیسر زاہد کی بے خبری سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ پتہ نہیں مرد کتنا ہی وفادار ہو، اس کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، نرس انیسہ نے سوچا، اور پھر فوراً دوسرا خیال اسے عورت کے بارے میں آیا۔ عورت کون سی ہمیشہ نیک پروین رہتی ہے؟ اس کا تو دوسرا نام ہی مرد نے بے وفا رکھا ہوا ہے۔ پھر انیسہ نے یہ ساری سوچ ذہن سے جھٹک دی اور اس نے اپنے چہرے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھایا، لیکن جب بال برابر فاصلہ رہ گیا تو انیسہ کے اندر سے عقل کا پاسبان جیسے یک لخت بیدار کہہ کر خبردار ہو گیا، اور وہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ کس چیز نے روکا اسے؟ وہ چپ چاپ پیچھے ہٹی اور پروفیسر زاہد کے سرہانے کی طرف رکھی کرسی پر بے آواز انداز میں بیٹھی، ٹیبل لیمپ کی روشنی کا رخ اپنی طرف کیا اور ڈائجسٹ کھول کر کہانی کو پڑھنا شروع کیا جہاں چھوڑی تھی۔ کہانی بہت دلچسپ اور پرتجسس تھی۔ اسے کہانی کی ہیروئن کے کردار میں بہت حد تک اپنی زندگی کے واقعات کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اسے پڑھتے پڑھتے یوں لگا جیسے رائٹر اسے اچھی طرح جانتا ہو۔ وہ پڑھتی چلی گئی اور پڑھتے پڑھتے اس طویل کہانی کے سمندر میں کود گئی، اور وقت کا پتہ نہ چلا۔ وقت کا احساس اس وقت ہوا جب ہسپتال کی گلی کے اندر سائیکل دوڑانے والے اخبار کے ہاکر کی آواز گونجی۔ یہ ہاکر منہ اندھیرے اخبار لے کر ہسپتال کی گلیوں سے گزرتا تھا اور وارڈ کے ڈیوٹی روم میں اخبار پھینک جایا کرتا تھا۔ اخبار آتے ہی فوراً اسے کھول کر کچھ ایسی دلچسپی سے دیکھا کرتی جیسے کسی خاص خبر کا بے چینی سے انتظار ہو۔ لہٰذا وہ ڈائجسٹ کے صفحے پر نشان چھوڑ کر ڈیوٹی روم میں گئی اور بینڈ میں گول کیا ہوا اخبار اٹھا لائی، جسے زاہد کے کمرے تک پہنچتے اس نے کھول کر ربر بینڈ ڈسٹ بن میں ڈالا، اور اخبار کی سرخیاں دیکھتے ہوئے زاہد کے سرانے اس کرسی پر جا بیٹھی جہاں ٹیبل لیمپ کا رخ اس کی طرف تھا۔ اس نے معمول کے مطابق اخبار کی شاہ سرخی دیکھی، دوسری ذیلی سرخیوں پر ایک نگاہ ڈالی، پھر بیک پیج کی سرخیاں دیکھی۔ نجی اسپتال ڈاکٹر یا نرسوں کے حوالے سے اسے خبر نظر نہیں آئی جنہیں بہت توجہ سے پڑھا کرتی تھی، پھر اس کے مطلب کی کوئی اور خبر بھی نہیں تھی۔ تاہم اس نے اپنی عادت کے مطابق اخبار کھول کے اندر کے صفحات پر ایک چھلچلاتی سی نگاہ ڈالی۔ اس نے موٹی موٹی سرخیاں دیکھ کر اخبار کو واپس اسی ترتیب سے بند کیا جس ترتیب سے کھلنے سے پہلے تھا،
اور جب وہ اخبار کو تہہ کر کے پیچھے میز پر رکھنے لگی تو اچانک ایک کالم کی ایک تصویر نظر آئی۔ اس نے اخبار واپس اٹھایا اور چھوٹی تصویر کو دیکھا، جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اس نے نام پڑھا تو چونکی، وہ مسٹر عابد علی، سر زاہد علی کے بڑے بھائی کی تصویر تھی، جو کم و بیش روزانہ تھوڑی دیر کے اسپتال کا ایک راؤنڈ لگاتے تھے، اور اس بار نرس انیسہ سے بھی ان کی ہیلو ہائی ہوتی تھی اور زاہد کی صحت کے بارے میں بھی پوچھتے تھے۔ خدا خیر کرے، ان کی تصویر آخر اخبار میں چھپی ہے کیوں؟ انیسہ کو تشویش ہوئی کہ وہ کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ اسے عابد صاحب کی سلامتی کے حوالے سے دوسری طرف دھیان گیا تھا۔ انیسہ نے بے چینی اس راب کے عالم میں جلدی جلدی تصویر کے نیچے لگی چھوٹی سی سرخی پڑھی اور پھر خبر پڑھنا شروع کی۔ او مائی گاڈ! وہ خبر پڑھ کر دہل گئی۔ خبر زاہد صاحب کے بڑے بیٹے اور عابد صاحب کے بھتیجے علی کے اغوا کے متعلق تھی۔ انیسہ خبر پڑھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے جلدی سے اخبار لپیٹا اور آہستہ سے گدے کے نیچے رکھ دیا۔ اس وقت غالباً زاہد کی نیند پوری ہو چکی تھی، یا پھر بیڈ میں ہلکی سی جنبش سے زاہد کی آنکھ بہت پرسکون طریقے سے کھل گئی۔ اسے انیسہ کو سامنے بیٹھا دیکھا تو جیسے کھل گیا۔ وہ انیسہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ ہیلو، زاہد مسکرایا اور انیسہ کو وش کیا۔ ہیلو، انیسہ نے جوابی طور پر وش کیا اور مسکرائی، اور یہ مسکراہٹ اس کی جبری تھی، کیونکہ زاہد کے بیٹے علی کی جو خبر اس نے ابھی بھی پڑھی تھی، اس کے ذہن نے انیسہ کے اندر سے مسکراہٹ کی ایک ایک لکیر کھینچ لی تھی۔ کب سے بیٹھی ہو؟ زاہد نے نیند کی حسین رانی کو ایک ہلکی سی جمائی کے ساتھ رخصت کرتے پوچھا۔ کافی دیر سے، انیسہ بولی۔ شاید میں آج بہت سویا ہوں۔ زاہد نے تھوڑی سی کروٹ لی اور رخ صحیح طور پر کر کے انیسہ کی طرف دیکھا۔ ماشاء اللہ، اچھی نیند لی ہے آپ نے، انیسہ نے تائید کی۔ دراصل میں آج بہت خوش ہوں۔ زاہد نے اپنے بدن کو تھوڑا سا اکڑا کے ریلیکس کیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، انیسہ جبری گفتگو کرتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے نا آج میری چھٹی ہونے والی ہے؟ ہاں پتہ ہے، ڈاکٹر تو یہی کہہ گئے تھے، اب وہ آ جائیں تو فیصلہ کریں گے، انیسہ نے کہا۔ بھئی فیصلہ تو ہو گیا ہے، وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ زاہد بولا، اور پھر لاؤبالی طریقے سے کہنے لگا۔ معلوم ہے میں نے اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اسپتال آ کے آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا۔ اب اگر ٹھیک ہو گیا تو میں گھر میں مرنا پسند کروں گا، ہسپتال نہیں آؤں گا۔ ہوش! خدا کے لیے ایسا نہ بولے۔ انیسہ زاہد کی بات پر ہل گئی اور بولی، ہسپتال سے جاتے ہوئے اچھی اچھی باتیں سوچنی چاہیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ میری سوچ شمائلہ سے شروع ہوتی اور شمائلہ پر ختم ہونے کے بعد بچوں سے شروع ہوتی ہے اور بچوں پر ختم ہوتی ہے۔ زاہد بہت جذباتی انداز میں بولا۔ انیسہ جی ایک بات بتاؤ۔ جی، انیسہ بہت وابستگی سے بولی۔ اگر شمائلہ کبھی تمہیں ملی تو اسے میرے بارے میں کیا بتاؤ گی؟ زاہد نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ انیسہ نے دریافت کیا۔ اس سے کہنا ہے میں نے اسے معاف کر دیا ہے، وہ بھی مجھے معاف کر دے، زاہد روندی آواز میں بولا اور آبدیدہ ہو گیا۔ سر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب شمائلہ جی آپ سے ملیں گی تو آپ خود بھی اسے کہہ سکتے ہیں، نرس انیسہ نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ ہاں میں خود بھی کہہ سکتا ہوں اور خود کہوں گا، لیکن اس صورت میں اگر میری اس سے ملاقات ہوگی تو، اور اگر ملاقات سے پہلے مر گیا تو؟ پلیز سر۔ اب کہ نرس انیسہ زخمی پرندے کی طرح تڑپ کر بولی، خدا کے لیے ایسا نہ بولے، اب تو آپ خدا کا شکر ہے ٹھیک ہو گئے ہیں بالکل۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن موت تو برحق ہے نا، زاہد نے کہا۔ موت تو برحق ہے، لیکن میری دعا ہے کہ میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے، نرس انیسہ دل کی گہرائیوں سے بولی۔ کیوں؟ زاہد انیسہ کی بات سن کر چونک گیا۔ اتنا بڑا اصرار کیوں؟ پتہ نہیں۔ اس نے عجیب سے انداز میں سر کو ہلکی ہلکی جنبش دی اور ٹکر ٹکر زاہد کے معصوم اور عالمانہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ مان دھڑ سے دروازہ کھلا اور وارڈ مین ایک اخبار ہاتھ میں لیے تیزی سے داخل ہوا اور وہ ویلا مچانے کے انداز میں بولا، سر جی آپ نے اخبار دیکھا ہے؟ ایک کیا ہے؟ نرس انیسہ گھبرائی، وہ تو بات کو چھپا رہی تھی۔ لے جاؤ واپس، تو سر کو صبح صبح مت تنگ کرو، انیسہ غصے میں بولی اور وارڈ مین کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ ارے کیا کرتے ہو سسٹر، دیکھو تو صحیح اس خبر میں کیا ہے۔ وارڈ مین پھر آگے بڑھا اور کہنے لگا، اس میں سر کے بیٹے کی خبر ہے۔ کیا؟ زاہد چونکا۔ میرے بیٹے کی خبر؟ کیسی خبر؟ اخبار لاؤ، زاہد گھبراہٹ میں تاکمن کہا۔ اسے پیشتر کے اخبار وارڈ مین سے جھپٹ لینے کی کوشش میں وہ پلنگ سے نیچے گر جاتے۔ وارڈ مین خوفزدہ ہو کر آگے بڑھا اور انیسہ بے بس ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اخبار کا وہ کالم جہاں عابد صاحب کی تصویر علی کے اغوا کی خبر شائع ہوئی تھی، وارڈ مین نے کھول کے نمایاں کر رکھا تھا۔ زاہد نے اخبار کا پورا صفحہ کھول لیا اور ایک ہاتھ سے اخبار کا ایک سرا اور دوسرے ہاتھ سے دوسرا سرا پکڑ کر اخبار کو اس طرح چہرے کے سامنے کیا کہ زاہد کا چہرہ اخبار کے صفحے کے پیچھے چھپ گیا۔ او گاڈ! عابد صاحب کی تصویر دیکھتے ہی زاہد کو جھٹکا لگا۔ کیا کیا تم نے بے وقوف؟ نرس انیسہ وارڈ مین کو دروازے کی طرف لے گئی، اس سے گوشی میں ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ایک بیمار آدمی کو اس طرح کی خبر بہت آرام سے سنائی جاتی ہے؟ سوری سسٹر، غلطی ہو گئی، موٹی عقل کا آدمی ہوں، وارڈ مین نے مواضع چاہتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ اور لے جاؤ اپنی اس موٹی عقل کو اپنے ساتھ، انیسہ نے پھر وارڈ مین کو ڈانٹا اور شرمندہ سا ہو کر چلا گیا۔
زاہد صاحب اخبار کا صفحہ اپنے چہرے کے آگے پھیلائے، وہ چہرہ چھپائے، ابھی تک خبر میں گم تھے۔ سر آئی ایم سوری، میں نے اخبار بہت پہلے دیکھ لیا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خبر آپ کو کیسے سناؤں۔ اس بیوقوف آدمی نے واویلا مچا دیا۔ انیسا نے کہنا شروع کیا اور بولی، میں جانتی ہوں یہ ایک ایسی خبر ہے جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آپ پریشان نہ ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ جیسا خبر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کراچی میں ساری پولیس الرٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ خیریت سے ہے اور بہت جلد آپ کو ملے گا۔ انیسا نے زاہد کو تسلی دیتے بہت انصت سے کہا، لیکن زاہد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اخبار کو ابھی تک اپنے چہرے کے سامنے پھیلا رکھا تھا۔ لائیے اخبار، اب مجھے دے دیں۔ انیسا نے ان سے اخبار ان کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی، لیکن زاہد صاحب نے اخبار نہیں چھوڑا۔ چھوڑیے اخبار۔ انیسا نے اخبار کو تھوڑا سا کھینچا تو اخبار بیچ میں سے پھٹ گیا، لیکن زاہد صاحب کے ہاتھ سے چھٹا نہیں۔ سر نرس انیسا گھبرائی اور ان کے ساکت و جامع چہرے کو دیکھ کر خوفزدگی میں پکاری، سر جی۔ لیکن زاہد کے چہرے جس میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے اخبار کو دیکھ رہی ہوں، اور مڑی ہوئی انگلیوں اخبار کے اندر اخبار کے ٹکڑے پھنسے ہوئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ہسپتال آ کے آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر پہلے انیسا سے کیا وعدہ جیسے انہوں نے پورا کر دکھایا۔ سر جی۔ انیسا نے ایک فلک شگاف چیخ بلند کی جو اسپتال کے اندر دور تک گونج گئی، اور اس چیخ کی گونج میں زاہد کی سانسیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھیں۔ فرید بھائی اور زارا کو تفریحی دورے پر گئے ہوئے 1 ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا، اور اگر وہ واپس آتے تو یقیناً پہلے ہی دن شمالہ سے ٹیلی فون پر رابطہ ضرور کرتے، لیکن ان کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اور شاہ جی نے فرید سے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے بعد جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو وہ طلاق کا کاغذ اس کے ہاتھ میں بلا حیل و حجت دے دیں گے، اور یوں وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی۔ لیکن 1.5 مہینے سے نہ فرید بھائی اور زارا کی کوئی اطلاع آئی تھی، اور نہ ہی شاہ جی نے شمائلہ کو کوئی بات کی تھی، اور شمائلہ نے بھی تذکرہ اس لیے چھڑا کہ کہیں شاہ جی چڑ نہ جائے، اور چلکو بالکل ہی الٹ ہو جاتے تھے۔ پر نہایت صبر و تحمل کے ساتھ شاہ جی کے جبر کے بلڈوزر کے نیچے کچلی جا رہی تھی اور اف نہیں کر رہی تھی۔ تاہم گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے شاہ جی بھی آج کل ایک نئی خوشگوار رنگ میں تھے اور ہزار جان سے شمائلہ پر فریفتہ ہو رہے تھے۔ ایک دن کھیت میں ننگے پاؤں شبنمی گھاس پر ٹہلتے ہوئے کسی کیڑے نے شمائلہ کے تلوے میں کاٹ لیا تو شمائلہ کو یوں لگا جیسے زور کی سوئی چھپ گئی ہو۔ اس نے بے اختیار ایک سسکی لی اور اوئی کی آواز نکالی اور پاؤں پکڑ کے لمحہ بھر کو بیٹھ گئی۔ شاہ جی جو کیاری میں آگے چل رہے تھے ایک دم رکے اور یوں تڑپے جیسے شمائلہ کو نہیں شاہ جی کو تکلیف پہنچی ہو۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ تڑپ کر بولے اور ایک دم شمائلہ کے پاؤں پر جھک گئے۔ کسی کیڑے نے تلوے میں کاٹ لیا ہے شاید، وہ خدایا۔ شاہ جی پریشان ہو گئے اور فوراً شمائلہ کا پاؤں اپنی گود میں رکھ کر ناراضی کے انداز میں بولے، 100 دفعہ کہا ہے ننگے پاؤں کھیت میں نہ آیا کرو۔ آپ نے تو کہا کہ گھاس میں پڑی ہوئی شبنم پر ننگے پاؤں چلا کروں۔ شمائلہ نازو ادا سے بولی۔ وہ اکثر اس طرح کی ادائیں شاہ جی کو دکھایا کرتی تھی تاکہ وہ خوش رہیں اور اس کا مطالبہ پورا کرنے میں پس و پیش نہ کریں، لیکن ساتھ اسے یہ اندیشہ بھی رہتا تھا کہ اداؤں پر بہت زیادہ فریفتہ ہو کر وہ کہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دام محبت میں گرفتار نہ کر لیں۔ تاہم وہ یہ رسک لے رہی تھی، وہ شاہ جی کے دل میں نفرت کے بجائے محبت کا جذبہ پیدا کر رہی تھی۔ ہاں یہ بھی میں نے ہی کہا تھا، وہ خود کو قصوروار گنتارتے ہوئے بولے، اور پھر شمائلہ کا تلوہ جو دیکھا تو گھبرا گئے۔ یہ خون تو بہہ رہا ہے، کہیں کسی زہریلے کیڑے نے نہ کاٹ دیا ہو، کہیں بچھو کا ڈنک نہ ہو۔ شاہ جی مزید گھبرا گئے۔ ہائے اللہ! شمائلہ ڈر کر چونکی۔ اب کیا ہوگا؟ شمائلہ نے گھبرا کر کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہ زہر ہے تو ابھی اسے ختم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے شمائلہ کے پاؤں پر اپنا منہ رکھ دیا، پھر شمائلہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہنا شروع کیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ زہر تھا تو تمہارے اندر نہیں میرے اندر آ گیا ہوگا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ شمائلہ سچ مچ پریشان ہوتے بولی، میری زندگی کی خاطر آپ نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی، کیوں؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، وہ بے ساختہ بولے۔ اگر جواب ہو سکتا تو وہ یہ ہے کہ میری 1000 زندگیاں بھی ہوں تو تمہاری ایک زندگی پہ قربان کر دوں۔ او میرے خدایا! شمائلہ نے دلی دل میں سوچا اور کہنے لگی، یہ بات تو شاید سچے دل سے کہہ رہا ہے۔ پھر سوچنے لگی، اگر واقعی سچے دل سے بول رہا ہے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اٹھو اب اندر چلیں۔ اندر چل کر میں یہاں تھوڑی سی سپریٹ لگاؤں گا اور ایک چھوٹی سی پٹی بھی۔ شاہ جی نے شمائلہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ تقریباً 2 مہینے جب گزر گئے اور فرید بھائی اور زارا کا کچھ پتہ نہ چلا تو شمائلہ بہت پریشان ہوئی اور وہ ہر وقت اداس رہنے لگی۔ شاہ جی نے کئی بار فرید کے گھر فون بھی کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ آخر ایک دن شمائلہ کی اداسی دیکھ کر وہ لاہور شمائلہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ ارے بھائی تمہارے میکے کا معاملہ ہے، چلو دیکھ کر آتے ہیں، اور دوپہر کا کھانا آج سسرالی میں کھاؤں گا۔ وہ شمائلہ سے ازراہ مذاق بولے، کیوں نہیں میرے سائیں؟ شمائلہ نے اتفاق کیا اور کہنے لگی، پتہ نہیں وہ آئے بھی ہیں کہ نہیں، ضرور آ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔
شاہ جی ڈھارس دیتے ہوئے بولے اور جیپ کی رفتار کو خاصا تیز رکھا۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے ہی وہ فرید اور زارا کے گھر پہنچ گئے، لیکن وہاں کا بیرونی نقشہ ہی دیکھ کر دونوں بہت حیران ہوئے، کیونکہ گھر اندر باعث سے رگ و روغن ہو رہا تھا اور مزدور لوگ اور رنگ ساز وغیرہ بہت تندہی سے کام میں مصروف تھے۔ زارا یا فرید بھائی وہاں کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ایک معزز سا سفید پوش آدمی کام والوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ ان سے پوچھو، شمیلہ نے شاہ جی سے کہا اور شاہ جی جیپ سے اترے۔ شمیلہ بھی ساتھ اتری اور دونوں سفید پوش آدمی کے پاس گئے اور شاہ جی نے اس سے پوچھا، معاف کیجیے گا، گھر کے مکین کہاں ہیں؟ اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، میں مالک مکان ہوں، رگ و روغن کروا رہا ہوں، کرائے پر دینے کا ارادہ ہے۔ مالک مکان نے ایک ہی سانس میں بتایا، لیکن اس بات نے شمیلہ اور شاہ جی کو الجھا دیا۔ لیکن یہاں فرید صاحب رہتے تھے اور ان کی بیگم، وہ کہاں گئے؟ شمیلہ بے صبر ہو کے بولی، آپ ان کے عزیز ہیں کیا؟ مالک مکان نے پوچھا۔ جی ہاں، شاہ جی نے مختصراً کہا اور مالک مکان نے دکھ کے ساتھ کہا، میرے بہت پرانے کرایہ دار تھے، وہ بہت اچھے تھے دونوں میاں بیوی، لیکن ہیں کہاں؟ شمیلہ تڑپ کر بولی، وہ تفریح کرنے یورپ اور امریکہ کے دورے پر گئے تھے۔ مالک مکان نے کہا، تو کیا ابھی تک واپس نہیں آئے؟ شمیلہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بی بی اب وہ شاید کبھی واپس نہیں آئیں گے، کہتے ہیں امریکہ کی کسی ریاست میں ان کا جہاز کریش ہو گیا، مالک مکان نے کہا، اور شمیلہ مالک مکان کا جملہ مکمل ہونے سے قبل بے ہوش ہو گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ شمیلہ نے ایک طویل نقاہت کے بعد جب آنکھ کھولی تو شاہ جی نے بہت پیار اور ہمدردی سے پوچھا۔ وہ 2 دن سے بستر پر غم سے نڈال پڑی تھی اور وقفے وقفے سے اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ وہ 2 دن سے چپ چاپ تھی، اس نے کوئی بات چیت نہیں کی تھی اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ شاہ جی لاہور سے کچھ جوس کے ڈبے ساتھ لے آئے تھے اور اپنے باغ کا ڈھیر سارا پھل لا کے ٹوکری میں رکھ دیا تھا اور کئی بار سیب کی پھانک چھیل کر شمیلہ کے منہ میں ڈالی تھی، لیکن شمیلہ اس طرح منہ سے نکال دیتی، اگر حلق سے کوئی چیز اس نے اتاری تو قے ہو جائے گی۔ تاہم شاہ جی کے بے حد اصرار پر کبھی کبھار وہ جوس کے ڈبے کو منہ لگا کے اسٹرا کے ساتھ 2-1 گھونٹ پی لیا کرتی تھی، جس کی بدولت ہونٹ اور زبان تر ہو جاتی اور جس میں تھوڑی بہت توانائی بھی پہنچ جاتی۔ شاہ جی ان دنوں ایک بالکل مختلف اور ہمدرد شوہر بن گئے تھے۔ شمیلہ جب فرید بھائی اور زارا کے حادثے کا سن کر بے ہوش ہو گئی اور اس کے دانت ایک دوسرے سے جڑ گئے تو شاہ جی اس وقت جتنا پریشان ہوئے اتنا پریشان انہوں نے خود کو کبھی نہیں پایا تھا۔ وہ فوراً اسے جیپ میں ڈال کر ایک پرائیویٹ اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹرز نے شمیلہ کو تھوڑی طبی امداد پہنچائی، اسے ہوش میں لائے اور شاہ جی کو تسلی دی کہ محض صدمے کی وجہ سے ایسا ہے اور کچھ اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن قدرت نے بچت کر دی۔ پھر ڈاکٹر نے شاہ جی کو تسلی دی کہ وہ بیگم کو بے خوف ہو کر گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ دن انہیں آرام دینے کی ضرورت رہے گی، اور یہ بھی کہ شمیلہ کو چند روز تک کوئی ذہنی جسمانی دباؤ نہیں پڑنا چاہیے، انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھا جائے، اور احتیاطاً ہسپتال والوں نے اس کے ان کے کچھ دوائیں بھی ساتھ دی تھیں، اور یہ دوائیں کھا کر شمیلہ زیادہ تر لیٹی رہتی یا سوئی رہتی تھی۔ اس دن وہ ناشتہ کرنے کے بعد صبح سے بے خبر سوئی ہوئی تھی اور شاہ جی اس کے سرہانے بیٹھے رہے تھے۔ انہوں نے عورتیں تو انگن دیکھی تھی، لیکن اتنی تفصیل سے کبھی بے خبر سوئی ہوئی جمع عورت کو نہیں دیکھا تھا جتنا اس دن شمیلہ کو دیکھتے رہے۔ وہ کبھی سیدھی لیٹتی، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، اور ہر کروٹ شاہ جی کے لیے دل نشین تھی۔ شاہ جی شمیلہ سے زیادہ کرشمہ قدرت کے قائل تھے کہ جس نے شمیلہ کو بے پناہ حسن ہی نہیں دیا تھا بلکہ ہر ادا اور ہر انداز کا حسن بخشا تھا۔ سوتے ہوئے اگر کوئی کروٹ بھی لیتی تو کسی جمال پرست مصور کی بنائی ہوئی تصویر کی طرح نقوش اور خم نمایاں ہو جاتے۔ وہ شاہ جی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ جاگتے میں زیادہ خوبصورت لگتی ہے یا سوتے زیادہ دلکش۔ آج شاہ جی کو گھر سے باہر کئی کام تھے، جن میں سے ایک اہم کام ان کا آستانہ کا تھا۔ مہینے میں ایک دن ان کے دورے پر بہت سے مرید آتے تھے، جہاں عورتوں اور مردوں کے الگ الگ نشست اور الگ الگ ملاقات کا انتظام تھا، جہاں حاجت مند اپنی امیدیں اور حاجتیں لے کر آتے اور شاہ جی سے انفرادی دعا کی درخواست کرتے، اور شاہ جی جب سب حاجت مندوں کے لیے الگ الگ دعا کرتے تو وہ حاجت مند کہتے تھے کہ اللہ سے جو کچھ بھی مانگنا ہے اس کے لیے دل میں نیت باندھو اور آنکھیں بند کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ رب سے لو لگا لو۔ اس دوران واقعی شاہ جی اپنے مریدوں کے لیے ٹوٹ کر دعا مانگتے، کسی کی حاجت پوری ہو جاتی کسی کی نہیں ہوتی، کہ دعا قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اور جس کی حاجت پوری ہو جاتی اس کا شاہ جی پر اور زیادہ پختہ یقین ہو جاتا۔ لیکن یہ ایک الگ معاملہ تھا جس کا شمیلہ کو زیادہ علم نہیں تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ مکانوں سے دور، میدان اور کھیتوں کی حدود سے باہر شاہ جی کی بیٹھک ہے، جہاں ان کے مرید آتے ہیں، ان کے دوست احباب آتے ہیں، ان کی فصلوں کے خریدار آڑتی اور بیوپاری آتے ہیں، جن سے شاہ جی باہر معاملہ کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ شمیلہ کو کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی جاننا چاہتی تھی، اور خود شاہ جی نے بھی باہر کے تمام معاملات کو اپنی حویلی کے معاملات سے الگ رکھا ہوا تھا، اور کسی کو حویلی اس کے احاطے کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ شاہ جی کا کوئی عزیز رشتہ دار بھی گھر کے اندر نہیں آتا تھا۔ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے انہوں نے گھر سے باہر بیٹھک کے قریب ایک الگ بیٹھک رکھی ہوئی تھی۔ گھر کے وسیع و عریض رقبے میں صرف شاہ جی یا خود ان کی زوجہ رہ سکتی تھی۔ حویلی کے باہر شاہ جی کی کتنے رخ تھے اس کے بارے میں شمیلہ ایک سرسری خبر رکھتی اور جانتی تھی کہ
وہ بیک وقت ایک چھوٹے موٹے پیر، ایک اثر و رسوخ والے زمیندار، ایک بزنس مین، اور سب سے اہم بات جو اس کے علم میں آئی وہ یہ کہ ٹوٹے ہوئے دلوں اور شکستہ رشتوں کو بہت نیک نیتی کے ساتھ حلالہ کی ڈور سے دوبارہ جوڑ دیتے تھے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ دوسرے کی ضرورت کے تحت شادی اور دوسرے کی ضرورت کے تحت اسے طلاق بھی دے دیتے تاکہ وہ اس پہ خواہش واپس اپنے سابق شوہر کے پاس جا کر اثر نو شادی کر کے اپنے گھر کی خوشی دوبارہ سمیٹے اور نئے سرے سے اجڑا ہوا گھر آباد کرے۔ وہ ایسے کئی ویران اور برباد گھروں کی تاریکی میں حلالے کی دیے سے اجالا کر چکے تھے، اور فرید بھائی نے شمیلہ کی جو شادی شاجی صاحب سے کروائی تھی، اس کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ عمر رسیدہ ادھیڑ عمر آدمی تھے، اپنے اس کام کے معاملے میں اچھی ساکھ رکھتا ہے، لہٰذا کچھ دن شمیلہ کو رکھے گا اور پھر چھوڑ دے گا۔ لیکن شمیلہ کو ایسی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاہ جی نے شمیلہ کو اپنی ذاتی اور ازدواجی زندگی کے کئی رخ دکھائے تھے۔ اس نے شمیلہ پر بے پناہ ظلم بھی کیے تھے، ایسے مظالم جن کی روداد نہ ہر کسی کو سنا سکتی تھی، نہ جس کی علامتیں ہر کسی کو دکھا سکتی تھی۔ پھر اس نے شاہ جی کو بے پناہ محبت کرنے والے آدمی کی شکل میں دیکھا، جو اپنی حیثیت اور اپنی عمر سے قطع نظر رومیو جولیٹ جیسے پریمیوں کی مثال قائم کرنے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ وہ جھیل سیف الملوک کے پہاڑوں پر محبت کی نئی داستان رقم کرے گا۔ پھر اس نے شاہ جی کو مرد کی شکل میں اذیت دینے والے کے روپ میں دیکھا، جس نے اسے اتنا مارا کہ شاید کسی کوچوان نے گھوڑی یا گدھی کو نہیں مارا ہوگا، اور اسے حکم دیا کہ وہ چیخنا چاہتی ہے تو منہ میں کپڑا رکھ لے اور دانتوں کو دبا کے چیخے تاکہ اس کی چیخ کمرے کی چار دیواری کی کھڑکی یا روزن سے باہر نہ نکلے۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ شاہ جی کی شخصیت تضادات کا نمونہ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے اسے نبھانا ہے۔ اس نے شاہ جی کے سب رخ دیکھے، اس لیے اس نے زارا اور فرید بھائی سے کہا تھا کہ اس کے کم از کم 100 چہرے ہیں، جب وہ چاہتا ہے ایک نئے چہرے کے اوپر دوسرا چہرہ چڑھا لیتا ہے۔ لیکن شاہ جی کا سب سے حسین و خوبصورت چہرہ اس نے وہ دیکھا تھا جس نے فرید بھائی اور زارا کے حادثے کی خبر سن کر شمیلہ کو پہنچنے والے صدمے کے بعد چڑھا لیا تھا۔ یہ چہرہ ایک ہمدرد کا چہرہ تھا، ایک محبت کرنے والے آدمی، ذمہ دار آدمی کا چہرہ تھا، اپنے سینے کے اندر دوسرے کے لیے دکھ درد کا احساس رکھنے والے انسان کا چہرہ تھا۔ اور وہ آج 3 دن سے شمیلہ کی خدمت میں مصروف تھا، اور انہوں نے خدمت اور محبت کی مثال قائم کر دی تھی، اور مثال سے شمیلہ خوش کم اور پریشان زیادہ تھی۔ اسے پریشانی اس بات کی تھی کہ ایسی محبت کے مظاہرے کے بعد شاہ جی کہیں کمبل ہی نہ ہو جائیں۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ شام کو جب شمیلہ نے تھوڑی سی آنکھ کھولی تو شمیلہ کی سرہانے کرسی پر بیٹھے شاہ جی نے ازراہ محبت پوچھا۔ ٹھیک ہے، شمیلہ مختصر بولی۔ دل پر کوئی بوجھ تو نہیں ہے نا؟ شاہ جی اس پر جھکے بغیر کچھ فاصلے سے بولے۔ نہیں۔ شمیلہ نے پھر مختصر جواب دیا۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا۔ شاہ جی نے ہاتھ اوپر اٹھا کے اس طرح رب کا شکر ادا کیا کہ ان کے دعائیہ لہجے میں کوئی بناوٹ نہیں لگ رہی تھی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ شمیلہ نے قدرے توقف سے پوچھا اور ایک جمائی لے کر خود کو نیند کے خمار سے باہر لانے کی کوشش کی۔ شام کے 6 بج رہے ہیں۔ شاہ جی نے گھڑی دیکھے بغیر کہا، جیسے انہوں نے لمحہ لمحہ گن رکھے ہوں۔ 6۔ وہ چونکے پہ کہنے لگی، میں ناشتہ کر کے سو گئی تھی۔ پورا دن؟ ہاں، تم نے آج پورا دن سو کے گزارا ہے، اس لیے تمہاری طبیعت بھی بحال لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ شاہ جی ازراہ محبت بولے۔ اوہ! شمیل ایک بار بھی چونکے اور قدرے معزز بھرے انداز میں کہنے لگی، آج آپ نے سارا دن میرے سرہانے بیٹھ کے گزار دیا۔ وہ شاہ جی کی ممنون ہو رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ شاہ جی بولے۔ تھک گئے ہوں گے؟ شمیلہ نے بھی جواب دیا۔ بیٹھے بیٹھے؟ بھلا بیٹھے بیٹھے بھی تھکتا ہے کوئی؟ شاہ جی نے منطق جھاڑی۔ کیوں نہیں، بیٹھے بیٹھے تو زیادہ تھک جاتا ہے آدمی، شمیلہ بلا تکلف بولی۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کون کس کے سرانے بیٹھتا ہے۔ شاہ جی بھی فوراً اس طرح بولے جیسے مکالمہ بازی کا ہو رہا ہے۔ اگر ساری عمر تمہارے سرہانے بیٹھا رہوں گا تو نہیں تھکوں گا۔ اور پھر خود فوراً بولے، خدا نہ کرے زندگی میں کبھی تم دوبارہ ایسے صدمے کا شکار ہو۔ دوبارہ اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے میرے سائیں کہ اللہ نے 2 پالے ہوئے بہن بھائی دیے تھے، وہ دونوں دنیا سے بیک وقت اٹھ کے۔ شمیلہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اور شاہ جی دوبارہ مدلل جواب دیتے ہوئے بولے، اسی نے دنیا سے بلائے نا جس نے دیے تھے، سو جس کی چیز تھی اس نے واپس لے لی۔ اب تمہیں صبر کرنا ہے۔ صبر ہی کر رہی ہوں، ورنہ مرنا گئی ہوتی، شمیلہ نے بے ساختہ کہا، اور خود حوصلہ کرنے کی کوشش کرتے بولی، صدمے پہ صدمہ برداشت کر رہی ہوں، لیکن ڈھیٹ ہوں کہ نہیں مرتی۔ ایسا نہ بولو، تمہیں اس وقت سب سے زیادہ حوصلے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم نے بھی بہت کچھ کرنا ہے، شاہ جی نے کہا، اور بڑھ کر شمیلہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آہستہ آہستہ سے ہلایا۔ اور شمیلہ کو شاہ جی کے انداز میں بڑی شفقت محسوس ہوئی، اور پہلی بار اس نے اپنے اندر شاہ جی کے لیے نفرت کی کمی دیکھی۔ آپ کو تو آج باہر کے بہت ضروری کام تھے۔ کام کی کوئی بات نہیں، شاہ جی بولے، اور پھر کہنے لگے، کام تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج مریدوں کا دن تھا، دور سے آئے تھے تو۔ شمیلہ ازراہ تعصب بولی، کچھ نہیں، لنگر تو چلتا رہا۔ شاہ جی بولے، پھر کہنے لگے، دعا نہیں ہو سکی۔ شمیلہ سچ میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ دعا نہیں ہو سکی، آپ کو چلے جانا چاہیے تھا۔ تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کے کیسے جاتا؟ شاہ جی نے کہا،
لیکن ایک میری خاطر کتنے لوگوں کو نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ شاہ جی نے تسلی دی، کل میں نے سب کو ایک ہی وقت میں بلایا ہے، اجتماعی دعا ہوگی، قبول کرنے والا اللہ ہے۔ شاہ جی عقیدت سے بولے۔ اتنے میں شمیلہ اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گئی اور سر کو ایک دو جھٹکے دے کر بالوں کا جوڑا کیا، پھر ہونٹوں میں پکڑی پین جوڑے میں ٹانگ دی۔ شاہ جی اسے ٹکر ٹکر دیکھتے رہے۔ اسے شمیلہ کے بال کھولنے پر باندھنے کا انداز بہت اچھا لگا۔ اب اٹھو، تھوڑی سی سیر کرتے ہیں کھیتوں میں، بہت اچھی سرسوں پھولی ہوئی ہے۔ انہوں نے شمیلہ کا ہاتھ تھاما اور پھر مزید کہنے لگے، لیکن اب تمہیں ننگے پاؤں نہیں جانے دوں گا۔ اس پر خود ہی کھلکھلا کے ہنسے اور شمیلہ بھی اپنا غم وقتی طور پر بھول کر ذرائع مذاق بولی، اندر سے تو جی چاہتا ہوگا کہ میں ننگے پاؤں چلوں۔ وہ کیوں؟ شاہ جی نے کسی معصوم ننھے بچے کے انداز میں پوچھا۔ تاکہ پھر مجھے کوئی چیز کاٹے، پھر میرے تلوے سے خون نکلے اور پھر آپ میرا خون پی جائیں۔ شمیلہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ اس پر دونوں بے ساختہ ہنسے اور سرسوں کی کھیت کی طرف چلے گئے۔